First, I will do my lecture in Urdu and then I will do my lecture in English, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم. آواز ہو بلند درود اور سلام کی، یہ انجمن ہے حضرت خیر الانام کی. اللہ کا وظیفہ یہی قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میں ابھی جو آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے کو مشرف کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی، ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی. ساری کثرت پاتے یہ ہیں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو صاحب اختیار و وقار اور اپنے خزانوں کا مالک و مختار بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر ملک و اختیار کا تاج ہے اور ہر شخص حضور کا محتاج ہے. خود قرآن اس پر شاہد ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، سورۃ توبہ آیا 74. انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے دولت مند کر دیا. اور دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سورہ 9 آیا 59. اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ خدا اور اس کے رسول کے دیے پر راضی ہو جاتے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، سورہ احزاب آیا 37، کہ اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اسے نعمت دی. تو معلوم ہوا کہ خدا کے اذن و عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فضل و کرم فرما کر دولت مند کر دینے والے اور نعمتیں دینے والے ہیں. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ معطی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرمایا اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی نعمتوں سے بانٹنے والے اور زمین بھر کے خزانوں کے مالک اور ان کی چابیوں پر قابض ہیں. صحابہ کرام کی عقیدت و ایمان ملاحظہ فرمائیے کہ طبرانی شریف میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر احسان فرمائیے اپنے کرم سے، یا رسول اللہ ہم پر احسان فرمائیے اپنے کرم سے کہ حضور آپ ہی وہ مرد کامل اور جمیع فواضل و محاسن ہیں کہ جس سے ہم امید کریں اور جسے وقت مصیبت کے لیے ذخیرہ کریں. حضرت اسود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی حضور آپ وہ رسول ہیں کہ جن کے فضل کی امید کی جاتی ہے قحط کے وقت، جب میں خطا کرے، یعنی کہ جب کوئی امید نہ ہو، جب قحط طاری ہو تو کس کو پکاریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے. اور یہ کیا ہے؟ عقیدہ صحابی ہے، یہ اصحاب کرام فرما رہے ہیں حضور کی شان میں. اور ایک اور اعرابی بارگاہ نبوی میں یوں عرض کیا کہ ہمارا سوائے آپ کے اور کون ہے حضور کہ جس کے پاس مصیبت کے وقت دوڑ کر جائیں، اور مخلوق کی جائے پناہ بجز رسولوں کی بارگاہ کی ہے ہی کہاں. تو دیکھا آپ نے کہ ان کے پاک عقیدے کو یہی وہ ہے کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہر مسلمان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اسی در سے سب کچھ ملتا ہے اور اسی سرکار سے گوہر مراد حاصل ہوتا ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
Allah Tabarak wa Ta'ala states, Inna a'tainaka al-kawthar. And the translation is, indeed, we have bestowed on you an infinite abundance, every kind of superiority, bliss, and bounty. He is the one who receives all in abundance. The Lord of the universe has made his beloved highly competent, dignified, and the owner and the chosen one of his treasures. Quran itself is witness upon this, which is why Allah Ta'ala states, Allah and his messenger, peace be upon him, had made them affluent with his bounty. Surah Tawbah, ayah 74. At another place states how good it would have been if they had felt pleased with what Allah and his messenger, peace be upon him, had given them. Surah Tawbah, ayah 59. So these are the translations that I'm reciting from the Quran. At another place states, Allah had favored and whom you too had done a favor. Surah Al-Ahzab, ayah 37. So we found out that by Allah's permission and grant, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam blesses us with the riches and bounties. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam states, I am Qasim. And what is Qasim? The distributor. And Allah is the giver. Ana al-Qasimu wallahu mu'ati. I am Qasim, the distributor, and Allah is the giver. Narrated in Sahih al-Bukhari that Allah gives and I distribute. It is proved that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the distributor from Allah's blessings and owner of all of earth's treasures and holder of its keys. Now take a look at the Aqidah and Iman, the belief of Sahaba al-Kiram. In Tabrani Sharif, it is stated that Hazrat Zubayr radiallahu anhu came to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and said, Ya Rasulullah, have mercy on us, that you are the only complete man and collection of blessings and virtues from whom we have expectations and whom we accumulate during times of calamity. Hazrat Aswad al-Thaqafi radiallahu anhu said to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Your Highness, you are such a messenger whose generosity is expected during times of famine, during times of drought, when there is no water. One more Bedouin told Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Who do we have except for you, Ya Rasulullah, to whom we go running at the time of adversity, at the time of tribulation, and where is the place of refuge for the creation except for the court of messengers? So now have you seen their pure aqidah and belief, the belief of the Sahaba, that these are the footprints upon which every Muslim has to keep this aqidah, this belief that this is the door where we get everything and wishes are attained. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.